لیکن آپ کے گھر میں رکھے ہوئے اس قرآن کی جو بے حرمتی آپ کر رہے ہیں کہ پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کریم کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، گزشتہ مہینے سویڈن میں ایک ملعون اور مردود نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی تھی، قرآن کریم کو جلانے کی کوشش کی تھی، جس پر بہت سے اسلامی ملک نے رد عمل ظاہر کیا اور بہت سے مسلمانوں نے اظہار تأسف کیا، اور بہت سے مسلمانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سویڈن کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کا بائیکاٹ کر رہی ہے، یعنی کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے پر، قرآن کی توہین کرنے پر ایک مسلمان کو جو افسوس ہونا چاہیے اور مسلمان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں قرآن سے محبت کے، وہ ظاہر ہوتے ہیں کہ قرآن کریم مسلمانوں کی ایک مذہبی اور ایک لاریب اور ایک لازوال کتاب ہے۔ تو اگر کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا بے حرمتی کرتا ہے یا اس کی توہین کرتا ہے تو یہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے اندر اس طرح کے جذبات ظاہر ہو، وہ اپنا رد عمل ظاہر کرے۔ لیکن آج مجھے مسلمانوں سے کچھ باتیں کہنی ہے کہ جب کہیں بھی کوئی بھی غیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے یا اسی طرح قرآن کریم کی توہین کرتا ہے تو مسلمان تلملا اٹھتا ہے، مسلمان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور یقیناً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے محبت کرنے کی دلیل ہے کہ انسان اور مسلمان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ جب ان کے نبی پر یا ان پر اتاری گئی کتاب پر اگر کوئی توہین آمیز جملے کہتا ہے یا اس کی توہین کرتا ہے تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا رد عمل کرے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ ہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی کس قدر توہین ہوتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہہ دینا ہی صرف توہین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا بھی آپ کی ذات پر توہین ہے۔ آج آپ دیکھ لیں لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کا حلیہ دیکھ کر آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، کہ ہر ہفتے روزانہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کرتا ہے، جا کر چہرے کا کلین شیو کراتا ہے، اس کا لباس دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہودیوں اور عیسائیوں والا لباس پہنا ہے، سر کے بال دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے کسی نصرانی اور یہودی گھر کا بچہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمارے گھروں سے جنازہ نکل رہا ہے، سنت رسول ہمارے گھروں سے مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین نہیں ہے؟ صرف وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں صرف وہ نہیں توہین کر رہے، بلکہ وہ مسلمان بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین کر رہے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا گھروں سے جنازہ نکل رہا ہے۔ جا کر گھروں کا حال دیکھو کہ انگریزی تہذیب اور مغربی کلچر اس طرح ان کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے کہ نہ پردوں کا اہتمام ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کا انتظام ہے، نہ سنت رسول سے ہمیں محبت ہے۔ تو کیا یہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین نہیں کر رہے؟ سویڈن کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی تو لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا کہ وہاں کے پروڈکٹ کو استعمال نہیں کریں گے، لیکن آپ کے گھر میں رکھے ہوئے اس قرآن کی جو بے حرمتی آپ کر رہے ہیں کہ پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کریم کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کریم پر مٹی جم جاتی ہے، دھول جم جاتی ہے، اس قدر دھول کی تہ جم جاتی ہے کہ جب رمضان میں قرآن کریم الماری سے اور شوکیس سے نکالا جاتا ہے تو اوپر پوری دھول لگی ہوتی ہے، پورا سال گزر جاتا ہے لیکن قرآن کریم کھول کر دیکھنے کی اور اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا یہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ توہین نہیں ہے؟ کیا ہم قرآن کریم کی توہین نہیں کر رہے کہ جو قرآن ہمارے لیے ہدایت بنا کر اتارا گیا، جس قرآن کو اللہ نے ہمارے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا، آج ہم اس قرآن کے ساتھ اس قدر سوتیلا پن کر رہے ہیں کہ پورا سال گزر جاتا ہے لیکن قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔
تو جہاں وہ لوگ قرآن کریم کو جلا کر اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، وہیں مسلمان قرآن کریم کو اپنے گھروں میں رکھ کر پورا سال اسے کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو مسلمان بھی کسی بے حرمتی سے کم کام نہیں کر رہا۔ تو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح غیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں، وہیں مسلمان بھی کچھ کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حرمتی اور توہین کا معاملہ نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان جیسا حلیہ ہمارا ہو، ان جیسا لباس ہمارا ہو۔ قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے کہ جس طرح روزانہ ہم اخبار پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزانہ موبائل کھول کر واٹس ایپ پر میسج چیک کرتے ہیں کہ کسی کا میسج آیا یا نہیں، فیس بک پر جا کر فیس بک پر ہسٹری چیک کرتے ہیں، اسی طرح روزانہ قرآن کریم کھول کر ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، میرا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم تو یہ اللہ سے بات کرنے والی کتاب ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ تو ناظرین گرامی، اخیر میں آپ تمام احباب سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنے گھروں میں اپنائیں، اپنے بچوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور سنتیں یاد کرائیں، تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو داخل کر سکیں، اور قرآن کریم سے ہم خود بھی جڑے اور اپنی اولاد کو بھی جوڑے رکھیں، تاکہ یہ قرآن کریم جو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ جس دن سے مسلمان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے گا، قرآن کریم کو ہدایت اور رحمت سمجھ کر روزانہ پڑھنا شروع کر دے گا، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے، اور دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جو قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے اسے جلا سکے۔ تو ناظرین گرامی، آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو سنت رسول اور قرآن کریم سے جوڑے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوست احباب تک اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔